آپ کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب بھی سیاست کا زمانہ آتا ہے کہتے ہیں کہ لوگ اب سیاست میں اٹھیں گے، لیکن ہم ایسی سیاست کی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو صبح اور کہو اور شام اور کہو، اور نہ ہی ہم سیاست کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ ہی دین میں ایسی سیاست ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبوت کے چکر میں حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نزدیک کو کافر ہے۔ ہاں جی، ایک سوال ہے، آپ کی بے انتہا مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ خوفزدہ نہیں ہیں؟ مجھے تو پرواہ نہیں ہے، اللہ، اسی طرح گھومتا پھرتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے مجھے تو نہ پیسے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ دیا ہوا ہے، زمینیں ہیں، مجھے کسی کی مخالفت سہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب مجھے سیاست میں آتا ہی نہیں ہوں تو مخالفت سہنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں خاموش رہنا چاہتا ہوں، بالکل سیپریٹ رہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک آسمانی ہاتھ ہے وہ کہتا نہیں یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا۔ اللہ، میرا ایمان ہے جن کا مجھے حکم ہے وہ سب پہ غالب ہیں، اس وجہ سے میرے کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، تو میں کیوں خوفزدہ رہوں؟ ہاں جی، ایک سوال ہے جی، سنا ہے آپ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں میں بھی جا کر صرف ذکر قلب دیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں، غیر مسلموں کے دل کس طرح اللہ اللہ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں جب حضور پاک آئے تھے اس وقت کوئی مسلمان تھا؟ یہی لوگ تھے نا، انہی لوگوں نے نا تبلیغ کری نا، ایک دم تو نہیں کہا تم کلمہ پڑھو نماز پڑھو، بس ان کا ایک طریقہ تھا، ان لوگوں کے قلبوں پہ نظریں ڈالی، ان کے اندر اللہ اللہ گئی تو پھر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ خواہ کوئی گنہگار ہو، بہت بڑا گنہگار ہو، خواہ بہت بڑا کافر ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا ذکر کر، دل کی دھڑکن کے ساتھ کر، ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، اللہ کی حکم سے ہوگا، اور جس کے اوپر اللہ کا حکم ہو گیا اس کے قلب نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تو مسلمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج نہیں ہے کل تو ہو جائے گا نا، وہ آج گنہگار ہے کل تو پرہیزگار ہو جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے آگے کوئی نہ، چاہے مسلم پہ، چاہے کافر، چاہے زندہ، چاہے مردہ، وہ جس کو چاہے جس کو اپنا دوست بنانا چاہے بنا لیتا ہے۔ اور واقعات ہیں کہ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے ڈاکو اس کی نظروں میں آئے تو ولی بن گئے، تو مسلمان کی بات کرتا ہے وہ تو ولی بن گئے۔ یہ انہی کے، خواہ وہ گنہگار ہوں یا کافر ہوں، انہی کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں جن کو بعد میں مسلمان ہونا ہوتا ہے، اور اس کا ریکارڈ ہے، وہ ویڈیو ہے، وہاں ویڈیو دیکھو نا، ایک سال ان کو ذکر دے کے آئے، دوسرے دفعہ وہ کلمہ پڑھے، وہ کلمے پڑھیں۔ ایک طریقہ کار ہے جس طریقے سے ہم کو ڈائریکٹ نہ قرآن کی بات کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو نماز کی بات کر سکتے ہیں، ان کو قلب کی بات کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ قلب سے زبان میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، ایک سوال ہے، آپ نے باطن کو صاف کرنے پر بہت زور دیا ہے، ہم کس طرح باطن کو پاک صاف کر سکتے ہیں؟ باطن بہت ضروری ہے۔ آپ یہاں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب کو کھڑا کرتے ہیں لائن میں، وہ اللہ کو کہیں کس کو دیکھنا چاہتا ہے، کس کو دیکھے گا؟ وہ نہ گاڑیوں کو دیکھتا ہے نہ سردوں کو دیکھتا ہے، وہ چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ تیرا باطن صاف نہیں تو تجھ میں اس میں کیا فرق ہے؟ صرف زبان کا فرق ہے نا۔ ہاں، اگر تیرا باطن صاف ہے تب تو اسے افضل ہے، ورنہ زبانی تیرا دعویٰ ہے توتے کی طرح۔ اور باطن صاف کیسے ہوتا ہے؟ یہ دو طرح کی عبادت ہے، ایک ظاہر کو صاف کرتی ہے، ایک اندر کو صاف کرتی ہے۔ یہ نماز روزہ ظاہر کو صاف کرتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ جو اندر ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک تمہارا اندر پاک نہیں ہوگا کوئی پاک چیز تمہارے اندر ٹھہرے گی نہیں۔ تو دن رات قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تیرے اندر ٹھہرتی نہیں ہے، تیرا نفس ناپاک ہے۔ اور یہی وجہ ہے تو اگر نماز قرآن تیرے اندر ٹھہر جائے یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ پھر ایک دوسرے کو مسلمان کیوں مارے؟ سارے مومن بھائی بھائی ہیں نا، تو مومن ہے ہی نہیں ہے نا۔ تو مومن بن تاکہ تم سارے ایک ہو جاؤ، اور ایک ہونے کے لیے یہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، یہ حدیث بھی کہتی ہے۔ تم نے اللہ اللہ نہیں کیا اس دل میں، اس میں شیطان آگے بیٹھ جائے، جب تک اس شیطان کو نہیں نکالو گے نا تمہارا من صاف نہیں ہوگا، تمہارا نفس پاک نہیں۔ اس کے لیے پھر قانون ہیں، طریقے ہیں، جس طرح نماز روزے کے طریقے ہیں اس طرح قلبی ذکر کے طریقے ہیں نا۔ جس طرح یہ تسبیح ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح اندر تسبیح لگی ہوئی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا۔ یہ جو تسبیح ہے یہ عام لوگوں کی ہے، بولے شاہ فرماتے ہیں اساڑے دل من کا اللہ اللہ کردہ، وہ دل دے من کے اللہ اللہ سکھانا۔ وہ جو ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ دل کی تسبیح ہے، وہ ایک گھنٹے میں 6024 گھنٹے میں 1.25 لاکھ سے بھی اللہ اللہ کر لیتی ہے۔ تو جس دل میں 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتی رہو پھر شیطان تو نہیں آتا ہے نا، پھر شیطان جاتا پھر رحمان آتا ہے نا۔ پھر جب اللہ اللہ ہوتی ہے اس دل کی دھڑکن کے ساتھ، اس دل کی دھڑکن کا تعلق خون سے ہے، پھر اللہ اللہ خون میں جاتا ہے، خون سے ہوتا ہوا نسوں میں، نسوں سے ہوا تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے، پھر روحیں بیدار ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے نا۔ اور پھر تو سوتے رہنا، روحیں اللہ اللہ کرتے رہیں، کام کاج میں بھی اللہ اللہ، اب تک تم مر گیا تو قبر میں بھی اللہ اللہ، اور یوم محشر تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ اب موت تجھے ہے، روحوں کو موت تو نہیں ہے نا۔ اور تو نمازی تھا، تیری نماز مرنے کے بعد ختم ہوگی، روحوں کی نماز ختم نہیں ہوگی۔